علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو برطانوی ہند کے صوبہ پنجاب سیالکوٹ میں ایک نسلی کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا خاندان کشمیری پنڈت سپرو قبیلہ کا تھا جس نے 15ویں صدی میں اسلام قبول کیا تھا۔ 19ویں صدی میں جب سکھ سلطنت کشمیر کو فتح کر رہے تھے تو ان کے دادا کا خاندان پنجاب ہجرت کر گیا۔ علامہ محمد اقبال کے دادا سر تیج بہادر سپرو کے 8ویں کزن تھے جو ایک اہم وکیل اور آزادی پسند رہنما تھے۔ علامہ محمد اقبال کے والد شیخ نور محمد پیشے کے طور پر درزی تھے اور رسمی طور پر تعلیم یافتہ نہیں تھے، بلکہ ایک سچے دیندار اور مذہبی آدمی تھے۔ علامہ محمد اقبال کی والدہ امام بی بی جو کہ سمبڑیال کی ایک کشمیری خاتون تھی، ان کو ایک شائستہ اور عاجز خاتون کے طور پر جانا جاتا تھا جو غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ علامہ محمد اقبال کی والدہ کی وفات 1914 جبکہ والد کی وفات 1930 میں ہوئی۔ آپ اپنی والدہ سے بہت محبت تھی اور آپ نے اپنی والدہ کی وفات پر ان کے لیے ایک نظم بھی لکھی تھی۔ آپ 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم شخصیات میں سے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے ہی حاصل کی۔ آپ کی عمر 4 سال تھی جب آپ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے مسجد بھیجا گیا۔ 1893 میں مشن کالج سیالکوٹ سے میٹرک پاس کیا اور 1895 میں ہی فیکلٹی آف آرٹس ڈپلومہ کے ساتھ انٹرمیڈیٹ لیول حاصل کیا۔ اس سال آپ نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں داخلہ لے لیا اور 1897 میں فلسفہ، انگلش لٹریچر اور عربی میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور عربی میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خان بہادر الدین ایف ایس جلال الدین تمغہ بھی حاصل کیا۔ 1899 میں آپ نے اسی کالج سے فلسفہ میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ علامہ محمد اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں اپنے فلسفے کے استاد سر تھامس آرنلڈ کی تعلیمات سے بہت متاثر تھے۔ اسی مقصد کے لیے آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے 1905 میں انگلستان کا سفر کیا۔ آپ نے کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینٹی کالج سے اسکالرشپ کے لیے کوالیفائی کیا اور 1906 میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ لندن میں اسی ڈگری نے انہیں وکیل کے طور پر پریکٹس کرنے کا موقع بھی دیا۔ اسی سال انہیں لنکزان میں بیرسٹر کے طور پر بلایا گیا۔ 1907 میں آپ اپنی ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی چلے گئے اور 1908 میں لندن کی لڈوگ میکسیملین یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری حاصل کی۔ 1907 میں جب اقبال ہائیڈبرگ میں تھے تو ان کی جرمن پروفیسر نے انہیں گوئٹے کے فاسٹ ہائن اور نتشے کے بارے میں پڑھایا۔ اس 3 ماہ میں آپ نے جرمن زبان میں مہارت حاصل کی۔ یورپ میں اپنی تعلیم کے دوران آپ نے فارسی میں شاعری بھی شروع کی کیونکہ فارسی میں لکھنے کی وجہ سے آپ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنا آسان ہو گیا تھا۔ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز 1899 میں اورینٹل کالج میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد عربک ٹیچر کے طور پر کیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر فلسفے کے استاد کے طور پر منتخب ہو گئے تھے، جبکہ اسی کالج میں آپ طالب علم رہ چکے تھے۔ 1908 میں جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد واپسی پر دوبارہ اسی کالج میں فلسفہ اور انگریزی ادب کے طور پر منتخب ہو گئے۔ اسی دور میں آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں قانون کی وکالت بھی شروع کر دی۔ آپ سول اور فوجداری دونوں معاملات میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور 100 سے زیادہ مقدمات کی پیروی کی۔ آپ نے جلدی قانون کی پریکٹس چھوڑ دی اور خود کو ادبی کاموں کے لیے وقف کر دیا اور انجمن حمایت اسلام کے فعال رکن بن گئے۔ 1919 میں اسی تنظیم کے جنرل سیکرٹری بن گئے۔ آپ کو اپنی جوانی میں قومی امور میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ 1908 میں انگلستان سے واپسی کے بعد کافی پذیرائی ملی جب آل انڈیا مسلم لیگ کو صوبائی سطح تک وسعت دی گئی اور میاں محمد شفیع کو پنجاب مسلم لیگ کی ساختی تنظیم میں نمایاں کردار ملا تو علامہ محمد اقبال کو شیخ عبدالعزیز اور مولوی محبوب عالم کے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری بنایا گیا۔ اقبال اپنے وقت کو قانون کی مشق اور شاعری کے درمیان تقسیم کرتے ہوئے مسلم لیگ میں سرگرم رہے۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں ہندوستانی شمولیت کی حمایت نہیں کی اور مسلم سیاسی رہنماؤں جیسا کہ محمد علی جوہر اور محمد علی جناح کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے۔ شروع میں وہ مرکزی دھارے میں شامل انڈین نیشنل کانگریس کے ناقد تھے اور مسلم لیگ سے اس وقت مایوس ہوئے جب 1920 کی دہائی کے دوران یہ میاں محمد شفیع کی قیادت میں برطانوی نواز گروپ اور سینٹرسٹ میں تقسیم ہو گئی۔ آپ تحریک خلافت میں سرگرم رہے اور جامعہ ملت اسلامیہ کے بانی رکن میں سے تھے جس کی بنیاد اکتوبر 1920 کو علی گڑھ میں رکھی گئی۔ مہاتما گاندھی کی جانب سے آپ کو جامعہ ملت اسلامیہ کے پہلے وائس چانسلر بننے کی آفر بھی کی گئی جو آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔
نومبر 1926 میں دوستوں اور حامیوں کی حوصلہ افزائی سے آپ نے مسلم ضلع لاہور سے پنجاب قانون ساز اسمبلی کی ایک نشست کے لیے الیکشن لڑا اور اپنے مخالف کو 1370 ووٹوں سے شکست دی۔ کانگریس کے ساتھ اتحاد میں آپ نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور اثر و رسوخ کی ضمانت کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے پیش کی گئی آئینی تجاویز اور دھڑے بندیوں کو ختم کرنے اور مسلم لیگ میں اتحاد کے حصول کے لیے آغا خان اور دیگر مسلم رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ نظریاتی طور پر کانگریس سے الگ مسلم قائدین، جن میں اقبال بھی شامل تھے، مسلم لیگ سے مایوس ہو چکے تھے۔ اقبال کو یقین تھا کہ جناح ہی ایک ایسے سیاسی رہنما ہیں جو اتحاد کو برقرار رکھنے اور مسلم کو سیاسی طور پر بااختیار بنانے کے قابل ہیں۔ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ایک مضبوط خط و کتابت قائم کرتے ہوئے ان کو لندن میں اپنی خود ساختہ جلاوطنی ختم کرنے اور واپس آ کر مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے پر راضی کیا۔ آپ کا پختہ یقین تھا کہ قائد اعظم ہی واحد رہنما ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کو کانگریس کے سامنے متحد رکھ سکتے ہیں۔ اس بات کا ذکر انہوں نے قائد اعظم کو لکھے گئے خط میں اپنے الفاظ میں کیا۔ 1930 میں انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں مسلم کے لیے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ کیا، جس کی بنیاد پر حسین احمد مدنی اور اقبال میں ایک مشہور مباحثہ ہوا۔ حسین احمد مدنی کے مطابق پہلے ہندوستان کی آزادی ضروری تھی، جبکہ علامہ محمد اقبال کے مطابق مسلم اکثریتی سرزمین والا ایک علیحدہ ملک۔ علامہ محمد اقبال کے 6 انگریزی لیکچرز 1930 میں لاہور سے شائع ہوئے اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے 1934 میں دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس ٹروتھ ان اسلام میں شائع کیا۔ یہ لیکچر جدید دور میں مذہب اور ایک سیاسی اور قانونی فلسفے کے طور پر اسلام کے کردار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان لیکچرز میں آپ مسلم سیاستدانوں کے سیاسی رویوں اور طرز عمل کو سختی سے مسترد کرتے ہیں، جنہیں انہوں نے اخلاقی طور پر گمراہ، اقتدار سے وابستہ اور مسلم عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے نہ دیکھا۔ آپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ سیکولرزم اسلام اور مسلم معاشرے کی روحانی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مصر، افغانستان، ایران اور ترکی کے سفر میں عظیم اسلامی سیاسی تعاون اور اتحاد کے نظریات کو فروغ دیا اور اختلافات کو ختم کرنے پر زور دیا۔ آپ نے ہندوستانی صوبوں کو خود مختار اکائیوں کے طور پر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور خود مختار مسلم خطوں کا تصور پیش کیا۔ آپ کی تصانیف اسلام، اسلامی اخلاقیات، اردو شاعری، اردو ادب، فارسی شاعری، قانون اور اسلامی تاریخ سے متعلق تھیں۔ ان کی تصانیف میں مشہور طلوع اسلام، بانگ درا، ترانہ ملی، نفس کے راز، خودی کے راز، پیغام مشرق، جاوید نامہ، سارے جہاں سے اچھا، شکوہ، جواب شکوہ، ضرب کلیم، بال جبریل وغیرہ شامل ہیں۔ آپ نے مختلف حالات میں 3 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی 1895 میں ہوئی تھی جب وہ 18 سال کے تھے۔ ان کی دلہن کریم بی بی ایک گجراتی طبیب خان بہادر عطا محمد کی بیٹی تھیں۔ ان کے خاندانوں نے شادی کا اہتمام کیا اور جوڑے کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور بیٹا، معراج بیگم اور آفتاب اقبال۔ اقبال اور کریم بی بی 1910 اور 1913 کے درمیان علیحدگی اختیار کر گئے۔ اس کے باوجود وہ اپنی موت تک ان کی مالی مدد کرتے رہے۔ آپ کی دوسری شادی 1914 میں مختار بیگم کے ساتھ ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا، لیکن 1921 میں پیدائش کے وقت ماں اور بیٹا دونوں انتقال کر گئے۔ بعد میں آپ نے سردار بیگم سے شادی کی۔ وہ ایک بیٹے اور بیٹی کے والدین بنے، جاوید اقبال جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جسٹس بنے، اور بیٹی منیرہ بانو۔ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق اور مفکر پاکستان کے نام سے جانے جاتے ہیں، جبکہ حکومت پاکستان نے انہیں قومی شاعر کا نام دیا۔ ایران میں انہیں اقبال لاہوری کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ مغربی دنیا بھی آپ کے خیالات کو سراہتی ہے اور ان کو عظیم جانتی ہے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے آپ کو سر کا خطاب دیا گیا تھا۔ 1933 میں اسپین اور افغانستان کے سفر سے واپسی پر آپ گلے کی پراسرار بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے اپنے آخری سال پٹھان کوٹ کے قریب جمال پور اسٹیٹ میں گزارے، جہاں آپ نے دارالاسلام ٹرسٹ انسٹیٹیوٹ کے قیام میں مدد کی۔ اس ٹرسٹ میں کلاسیکی اسلام اور عصری سماجی بہتری کے منصوبے تھے۔ آپ نے 1934 میں قانون کی وکالت چھوڑ دی۔ آپ اپنے آخری سالوں میں روحانی رہنمائی کے لیے لاہور میں صوفی علی حجویری کی درگاہ پر جاتے تھے۔ کئی ماہ بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد آپ 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ آپ کا مقبرہ حضوری باغ میں ہے، جو کہ بادشاہی مسجد اور لاہوری قلعے کے درمیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔